نمبر ایک وہ کون ذات ہے جس کو آپ دادا صاحب کہہ رہے ہیں؟ کوئی ذات ہے، کوئی انسان؟ چلو آپ یہ سمجھو کہ فی الحال کو ماضی میں تھے بزرگ، کون سی بات تھی ان کی جو بزرگ تھے؟ وہ مسلمان، تو آپ بھی مسلمان ہو سکتے ہو۔ مقصد ہے کہ بزرگی کی وہ اسپیشلائزیشن کیا ہے؟ پہلے ایک بات یہ سمجھا کہ کوئی اور واقعہ ہے جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتا، ایک چیز۔ دوسرا، آپ ان تک رسائی کرنے کے لیے تمام بزرگ اپنا راستے میں یا اپنے قریب آنے کے لیے کوئی نہ کوئی دروازہ کھول جاتے ہیں، نشانی رکھ جاتے ہیں، اور وہ کتاب آپ نے چھوڑ گئے۔ آپ نے اگر کتاب پڑھی ہے تو آپ کو اس میں سے راستہ مل جائے گا۔ کتاب پڑھی آپ نے، کتاب کو ذرا غور سے پڑھو، اجازت کے ساتھ پڑھو۔ بلکہ اس کتاب کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں جس کو پیر نہ ملے وہ اس کتاب کا یہ پیر سمجھے، اس کا کاروبار چل جائے گا۔ اس کتاب کو دوبارہ پڑھو، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ وہاں جاؤ، اقتباس، اکتساب فیض۔ تو فیض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ماحول سے آپ برکت حاصل کرنا، وہ خود بخود ہی بدلے واقعات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیا واقعہ کیا ہے، کہ یہ بزرگوں کا کیا فنکشن ہے۔ عام طور پر بزرگ اس لیے بھیج جاتے ہیں، بزرگ بھی جائے تو بڑے مشکل میں آتے ہیں، پیدل آئے، وہاں سے غزنی سے آئے، کتنے راستہ چلتے چلتے، اور بزرگ کا فنکشن جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے، فیض لاہور کے لیے آئے کہاں سے اور کہاں سے تکلیف کا کیا ہے۔ اس لیے یہ آپ ہی کے لیے واقعہ ہے، آپ پڑھو، آپ سمجھو، آپ جاؤ، ضرور جاؤ، اور ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، جا کے اسلام کا کیا جاؤ، گلہ کرنا بند کر دو، ایک خیال کو دوسرے خیال سے مطابق نہیں کرنے کی کوشش کرو، مطلب ایک طریقہ یہ ہے، ایک اور طریقہ یہ ہے، ایک اور طریقہ یہ ہے۔ اب یہ سارے طریقے اختیار کرو گے تو زیرو ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ قوالی سنتے ہیں، کچھ لوگ نہیں سنتے، کچھ لوگ صرف ذکر کرتے ہیں، کچھ لوگ خفی ذکر کرتے ہیں، کچھ جلی کرتے ہیں۔ اب ایک آدمی خفی بھی کرتا ہے، جلی بھی کرتا ہے، قوالی بھی سنتا ہے، وہ زیرو ہو گیا، حالانکہ 3 گنا محنت کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ 3 گنا کام کر رہا ہے اور نتیجہ زیرو ہے، اس لیے کہ اس میں استقامت نہیں ہے اور یقین بھی نہیں ہے۔ کہ وہ بزرگ کے پاس گئے تھے ہم، وہاں وہ ایک اور بزرگ آئے اس کے پاس چلے گئے تھے، پھر ہم وہاں چلے گئے تھے، پھر ہم وہاں چلے گئے تھے، 10 جگہ چلے گئے تھے۔ 10 جگہ جانے والا زیرو ہو سکتا ہے، ایک مقام پر رہنے والا جو ہے نا وہ اچیو کر سکتا ہے۔ اچیومنٹ کیا ہوتی ہے؟ استقامت، استقامت، یقین، یکسوئی، مطلب ایک رخ۔ اور اگر 2 رخ ہو جائے، مشرق بھی جاؤ مغرب بھی جاؤ، تو پھر نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ انتشار ہو جائے گا، دراڑ پڑ جائے گی۔ یہ نہیں کہ غلط ہوتے ہیں، دونوں صحیح ہیں، لیکن جو ہے نا 2 طرف توجہ کرنے والا جو ہے نا خرابی ہو جاتی ہے۔ کہ آپ یوں سمجھ لو، شعر سنو، شعر بھی سننے چاہیے۔ چال کیسی یہ چل گیا رستہ، کیا کہا؟ چلتے چلتے بدل گیا رستہ۔ شعر دیکھو، آسماں تھا میری نگاہوں میں، پاؤں سے یوں نکل گیا رستہ۔ وہ رستہ چل رہا ہے، تو رستہ دیکھ، آسمان دیکھنے لگ گیا، اب تو ادھر دوسری طرف دیکھنے لگ جائے گا تو یہ گم ہو جائے گا۔ اس طرف جس طرح سیٹی بج رہی ہے، تجھے بلایا جا رہا ہے وہاں جا، تو دوسری طرف چل پڑا کہ اس نے بھی بلایا تھا، اس نے بھی بلایا تھا، آج شام کو 2 جگہ میرا کھانا تھا، پھر کہتے میں بھوکا سو گیا۔ 2 جگہ کیسے جائے گا؟ کہتے ہیں کہ 2 ماسٹر کو سوائے منافق کے اور کوئی راضی نہیں کر سکتا۔ ماسٹرز کو 2 ماسٹر نہیں ہوتے، ماسٹر ایک ہوتا ہے، ایک ماسٹر کو راضی کر سکتے، ماسٹر مالک، تو مالک کا اللہ، نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ایک آپ کا کوئی رہنما ٹائپ گزارا، ایسا ہے نا، تھوڑا سا اس سے گزارا کرو۔ اگر اس میں بھی اگر پہلے اتنی
ہمارے اوپر بوجھ ہے، قیادتوں کے بوجھ ہیں، عقیدتوں کے بوجھ ہیں، اور پھر ہم دو راستوں پر چلیں، دو راستوں کا مسافر جو ہے نا بڑا مشکل ہے کہیں پہنچے۔ اس لیے ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ آپ کو پہلے دن بتایا تھا ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہوتا، راستہ ہی ایک ہے اس کے پاس، اور ماننے والا گمراہ نہیں ہو سکتا جی، کیونکہ گمراہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس سوچ ہو۔ گمراہی پتہ کہاں پر آتی ہے؟ جہاں ذہن کے پاس سوچنے کی گنجائش ہو۔ جب فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس آدمی کا نہ ماننا ہے، وہ جی کو نہیں، جو اس نے کہا مانتے جاؤ، ایک نہیں، اگر دو ہو تو سوچنا بڑھ جائے گا، اور سوچنے میں گمراہی پیدا ہو جائے گی، نفس پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ایک آواز پر سفر کر لو، اور عام طور پر لوگ دو آوازیں یا تین آوازوں کا سفر کرتے ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، دونوں آوازوں میں تیری کون سی آواز ہے، پھر وہ آواز پہچاننی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو یہ مشورہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والی بات جو ہے، کسی بزرگوں کے پاس اگر جانا ہو تو ایک کی بات سن کر اس پر اپنا وقت چلا دو، اور وقت چلانے کا مطلب یہ ہے کہ یقین کے ساتھ اللہ تیرے حال ہے، خلقت کو جیندی گول ہے، ہر دم فرید تے گول، وہ چیز آپ کے ساتھ ہے نا، بس آپ اپنے یقین کے ساتھ چلتے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔